بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. ناظرین، پروگرام آج کی بات کے لائیو سیشن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید کرتا ہوں آپ سب خیر و فیت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے. اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو خیر و فیت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. کافی دنوں سے بہت سی باتیں جو ہیں وہ ذہن میں آ رہی تھیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دل کرتا ہے، جو ہمارے اپنے دل کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ کی ترجمانی کرتی ہیں، آپ کی آواز کی ترجمانی کرتی ہیں. وہ دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہماری ایک ڈیوٹی لگا دی ہے، ہماری ایک ذمہ داری لگا دی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی آواز بنے اور آپ کی آواز کو اپنے ایک پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے وہ دوسروں تک پہنچایا جائے، شیئر کیا جائے. ناظرین، آج کل جو ہے وہ تقریباً پورے پاکستان میں بجلی کے بلوں اور مہنگائی کے علاوہ جو ہے عوام سڑکوں پہ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو متوسط طبقہ ہے، پاکستان کی جو متوسط عوام ہے، وہ مہنگائی کی چکی میں بالکل پس چکی ہے، تو یہ بات غلط نہ ہوگی. اور ہر کوئی جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے فیس بک پہ، گلے چوک چراہوں میں بیٹھ کے جو صرف ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ اوور بلنگ کی جا رہی ہے، اتنے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، ہم اتنے یونٹس استعمال نہیں کر رہے جتنے بجلی کا بل آ رہا ہے، یا اتنی مہنگی بجلی ہمیں دی جا رہی ہے کہ یہ جتنے بھی بجلی کے بل ہیں ان کو افورڈ کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بجلی کے بل جمع کرائیں، بجلی کے بل جو ہیں وہ پے کریں، یا اپنے جو گھر کا راشن ہے، گھر کا سسٹم ہے وہ چلائیں. ہم اگر بجلی کے بل ادا کرتے ہیں تو گھر میں بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں. اور بجلی کے بلوں کے خلاف، مہنگائی کے خلاف عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے. لیکن کیا آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ الیکشن ہونے والے ہیں، اور اس الیکشن میں آپ کے پاس بڑے بڑے عوامی نمائندے جو خود کو، میں تو انہیں عوامی نمائندہ نہیں کہتا، میں تو ان کو یہ کاروباری کہتا ہوں. یہ جتنے بھی آپ کے سیاستدان ہیں، پولیٹیشنز ہیں، میں نام نہیں لوں گا، صرف این 70 کی اگر بات کروں تو مسلم لیگ نون کے جو آپ کے لیڈران ہیں ان کو دیکھ لیں، جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے اس کو دیکھ لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کو دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کی تو آپ بات نہ کریں، کیونکہ وہ فی الحال اس وقت حلقے سے آؤٹ ہیں، اور وہ اپنی جان بچانے اور خود کو گرفتاری سے بچانے کے لیے جو ہیں وہ روح پوش ہیں، یہاں سے علاقے سے آؤٹ ہیں، تو ان کی تو بات نہیں میں کروں گا. لیکن جو آپ کے لیڈران جو خود کو عوامی لیڈر کہتے ہیں اور عوام دوست لیڈر کہتے ہیں، اور سیاست کو عبادت سمجھ کر، خدمت سمجھ کر کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے عوام کے درمیان رہیں گے، ہم عوام کے ساتھ رہتے ہیں اور عوام کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہے، تو میں ان سے صرف یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ آج وہ لیڈران، وہ آج آپ کے وہ عوامی نمائندے وہ کہاں پہ ہیں؟ فار ایگزامپل میں یہ کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، یہ معراج کا جو ولاگ ہے یہ سب کے لیے ہے کہ قائرہ برادران اس وقت کہاں پہ ہیں، چودھری جعفر صاحب اس وقت کہاں پہ ہیں، میاں طارق محمود صاحب کہاں پہ ہیں، رنیا برادران اس وقت کدھر ہیں بھائی آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، آج تو آپ کو عوام کے ساتھ سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا، عوام کے رائٹس کی بات کرنی چاہیے تھی، عوام کے حقوق کی بات کرنی چاہیے تھی، عوام کو یہ احساس دلانا چاہیے تھا کہ نہیں یار، اگر آپ لوگ مہنگائی کی اس چکی میں پس رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی آواز بنیں گے، ہم آپ کی آواز کو جب منتخب ہوں گے تو پارلیمنٹ تک لے کے جائیں گے، اور ہم وہاں پہ جا کے ایسی قانون سازی کریں گے، کچھ ایسے لائے عمل اختیار کریں گے کہ جس سے عوام کو ریلیف مل سکے. لیکن آپ کو افسوس نہیں کبھی ہوا ہماری اس عوام کو کہ یہ وہ لیڈر ہیں کہ جب ہمارے گلی محلوں میں آتے ہیں، ہمارے خلقوں میں آتے ہیں تو ہم ان پہ پھول برساتے ہیں، ہم ان کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں. بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ اتنے والخانہ ان سے پیار کرتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کیسا پیار کرتے ہیں، وہ اپنی ضرورت کے لیے پیار کرتے ہیں، اپنے کام نکلوانے کے لیے ان سے پیار کرتے ہیں، یا ان سے عقیدت کا جو اظہار کرتے ہیں، ان کی گاڑیوں کو چومتے ہیں، ان کی گاڑیوں پہ پھول پھینکتے ہیں، ڈول جب باج رہا ہوتا ہے تو ان کی گاڑیوں کے آگے رقص کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں. وہ بے شرم، بے حس، بے ضمیر جو ہمارے لیڈران ہیں، ان کی گاڑیوں کے آگے جب ہم وہ بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، ان پہ پھول پھینک رہے ہوتے ہیں،
تو حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہم جو بنگڑے ہیں وہ ان کی نہیں بلکہ اپنی بے حسی پہ جو ہیں وہ ڈال رہے ہوتے ہیں. وہ جو ڈھول باج رہا ہوتا ہے وہ ہماری بے حسی کا باج رہا ہوتا ہے. ہم اپنی بے حسی بے ضمیری مردہ ضمیری کا ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت جب عوام پہ مشکل وقت آتا ہے تو یہ لوگ اپنے اے سی والے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے چل کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ عوام نکلی ہے, ہمارے حلقے کی عوام اس وقت مشکل میں ہے. مجھے آج بتا دیں, کوئی ایک بندہ بھی بتائے کھڑا ہو کے NS 70 میں سے کہ وہ بتائے کہ کسی عوامی نمائندے نے, کسی عوامی لیڈر نے جو خود کو لیڈر کہتے ہیں اور الیکشن میں آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں, جو پارلیمنٹ کے امیدوار ہوتے ہیں, صوبائی اسمبلیوں کے یا قومی اسمبلیوں کے ٹکٹ فولڈرز ہوتے ہیں, کوئی ایک لیڈر مجھے ایسا بتا دیں جو آپ کے پاس آیا ہو, اس نے کہا کہ بھائی جو بجلی کا بندہ بل نہیں جمع کروا سکتا اس کا بل جو ہے وہ ہم جمع کروائیں گے. کوئی رنیا برادران میں سے آیا ہو, کوئی قائدہ برادران میں سے آیا ہو, میاں طارق صاحب آئے ہوں, چودھری جعفر اقبال صاحب آئے ہوں, کوٹلہ برادران میں سے کوئی آیا ہو, کوئی شبیر کوٹلہ صاحب آئے ہوں, چودھری عابد رضا کوٹلہ صاحب باہر اپنا جناب وہ چلکا رہے ہیں, چودھری شبیر کوٹلہ صاحب اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے چلکا رہے ہیں, باقی جو ہمارے لیڈران ہیں قائدہ برادران ہیں وہ ایسی والے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے چلکا رہے ہیں. چودھری جعفر صاحب کبھی اسلام آباد ہوتے ہیں تو کبھی ڈنگا میں اپنی اے سی والی گاڑیوں میں ٹریول کرتے ہوئے چلکا رہے ہیں, اور روز وہ احتجاج دیکھتے ہیں فیس بک پہ, باقی سوشل میڈیا پہ, اخبارات میں کہ آج جو ہے وہ لوگ نکلے ہوئے ہیں. لیکن میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کروں گا جماعت اسلامی کی قیادت کو کہ جو اس وقت بھی عوام کے ساتھ کھڑی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کتنی تعداد میں عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, اور ہم کتنے بے حس اور مردہ ضمیر ہو چکے ہیں کہ جو ہمارے حقیقی نمائندے ہیں, میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن جو بات ریالٹی ہے, جو حقیقت ہے, اس کو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جن لوگوں کے ہم مرتے ہیں, جن کی گاڑیوں کے آگے ہم ناچ رہے ہوتے ہیں, ڈول بجا رہے ہوتے ہیں, جن پہ پھول پھینک رہے ہوتے ہیں, اور جناب جب وہ آتے ہیں تو ان کے لیے ہم بڑا شان شان استقبال کا بندوبست کرتے ہیں, ان کے لیے ریڈ کارپیٹ ڈال دیتے ہیں, اور جناب ہم بڑے والہانہ جناب نعرے لگاتے ہیں, ان کے لیے سانگ ریلیز کرواتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا وہ نعرے اگر میں آپ کو یاد کرواؤں عوام کو تو یقیناً عوام کو جو ہے وہ اپنی بے حسی کا احساس ضرور ہونا چاہیے. حقیقت میں وہ جو لوگ ہیں وہ تو بے حس ہیں ہی ہیں بھائی, وہ تو کاروباری ہیں, ان کا تو سیاست کاروبار ہے. ان کو پتہ ہے کہ جب ہم یہاں سے MNA MPs سلیکٹ ہوں گے, ہم اسمبلیوں میں جائیں گے تو ہمارا جو ہے لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ گرم ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی بھی کسی MNA یا MPA نے آپ کو کوئی گرانٹ دی ہے؟ جو گرانٹ دیتے ہیں وہ کیا آپ کا حق نہیں ہے؟ آپ کے ٹیکس کے پیسے ہی آپ کو ریٹرن کیے جاتے ہیں, آپ کے ہی پیسے آپ کو ریٹرن کیے جاتے ہیں, تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, ہم بھنگڑے ڈالتے ہیں. لیکن آج جب ہمارے حق کی بات آئی ہے, جب ہم اپنا حق لینے کے لیے ہم عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں, ہم احتجاج کر رہے ہیں, تو کوئی بھی لیڈر جو اپنے آپ کو لیڈر کہلاتا ہے, میں تو ان کو لیڈر نہیں کہتا, میں تو یہ کہتا ہوں یہ سیاسی مداری ہیں اور یہ کاروباری ہیں, اور جب یہ ان کے دن آئیں گے تو آپ کو جنازوں پہ بھی ملیں گے, کلز پہ بھی ملیں گے, آپ کے ہر چھوٹے بڑے فنکشن میں بھی آپ کو ملیں گے. لیکن جب آپ پہ کوئی مشکل وقت آئے گا, آپ کو کوئی تکلیف پہنچے گی, تو یہ اپنے اے سی والے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے آپ کا احتجاج دیکھیں گے اور چل کریں گے, اور آپ کی مردہ ضمیری پہ کہہ کے لگا کے یہ ہنستے ہیں یہ دیکھو عوام نکلی ہوئی ہے اتنی گرمی میں, اپنے کاروبار بند کیے ہوئے ہیں, ان کو ملنا کیا ہے. تو ناظرین میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے ضمیر کو جگائیے, اپنی بے حسی کو ختم کیجیے, اور پہچانیے ان کاروباری اور جو یہ لوگ ہیں مداری لوگ ہیں, ان کو پہچانیے, اور آنے والے الیکشن میں ایسے لوگوں کا ضرور بائیکاٹ کریں کہ جو لوگ صرف موسمی مگر مچھوں کی طرح, موسمی مینڈکوں کی طرح باہر نکلتے ہیں, اس کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عوام کس حال میں ہے, لوگ سڑکوں پہ ہیں یا لوگ جو ہیں وہ کس مشکل میں ہیں. تو اگر ہم ان کو نہیں پہچانیں گے, ہم باہر نہیں نکلیں گے, ایسے لوگوں کا احتساب نہیں کریں گے, اپنی مردہ ضمیری بے حسی کا جو مظاہرہ ہے اس کو ختم نہیں کریں گے, اور اس کے لیے عملی طور پہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں آگے لائیں گے جو واقعی اس عوام کے درد کو سمجھتے ہیں. تو یقین جانیے ہم روز احتجاج کریں گے, اور ہمارا احتجاج سننے والا کوئی نہیں ہوگا, بلکہ الٹا ہم پہ جو FIRs ہوں گی, ہمیں قید و بند کی جو مصیبتیں ہیں صوبتیں ہیں وہ برداشت کرنا پڑیں گی.
اور آپ کو ڈنڈے مار کے آپ کے گھروں میں گھسا دیا جائے گا اور آپ کو اپنا حق مانگنا آپ کا جرم بن جائے گا۔ تو اس امید کرتا ہوں یقیناً کہ اگر آپ کی یہ باتیں اچھی لگی تو آپ اس کو ضرور شیئر کریں گے اور اپنی رائے بھی ضرور دیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، یہ میرے دل کی آواز تھی، میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں یہ باتیں آپ سے شیئر کروں، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ لائیو بات کریں گے، آپ سے جڑے رہیں گے۔ اپنی رائے ضرور دیا کریں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم آپ کی آواز اور اپنی آواز کو اعلیٰ ایمانوں تک اور اعلیٰ حکام تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیروں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔